الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سیدپور کی شاہی مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور آپ حضرات سے پہلی مرتبہ مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے لیکن ایک بات میں آپ سے ابتدائی میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر میں خطیب نہیں ہوں، جس طرح خطباء ہوتے ہیں میں اصولی طور پر خطیب نہیں ہوں۔ میرے بعد عالمی شہرت یافتہ خطیب صاحب لسان تشریف لا رہے ہیں اور پہلے آپ پروگرام خطباء حضرات کا، علماء کا، بزرگوں کا سن چکے ہیں۔ میں اصولی طور پر ایک مدرسے میں درس نظامی پڑھانے والا ہوں، تو اس لیے آپ یہ تو امید نہ رکھیں کہ کوئی مرتب نقشے دار یا کوئی شیریں کوئی تقریر ہوگی، صرف ایک سمجھانے کا ایک انداز ہوگا، شاید کوئی بات سمجھ آ جائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کے اس روحانی ماحول میں ترقی عطا فرمائے، اور یہاں آ کر جو مجھے اس پروگرام کے بارے میں حضرات نے آگاہ کیا ہے کہ بہت پرانا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہمارا مجمع 10 راتیں مسلسل
بڑے ذوق شوق اور محبت سے دین کی بات سنتے ہیں تو یقین مانیے کہ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظامیہ اور آپ حضرات کو برکات سے مالا مال فرمائے۔ میرے ذمہ جو موضوع رکھا ہے وہ موضوع ہے نواسہ رسول صفتم من الاسباب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ بڑا طویل موضوع۔ میرے اس سفر میں میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے، ایک میرا شاگرد بھی، ساتھی بھی ہمارا دور حدیث کا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ملتان والوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ شہادت کے موضوع پر بیان کریں، تو میں نے ان سے یہ کہا اگر آپ شہادت مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو پھر مجھے کھلا چھوڑ دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2.5 سے پونے 3 گھنٹے الحمدللہ ہم نے اس پہ بیان کیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے۔ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو یہ واقعہ مختصراً عرض کروں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل شاید میں درمیان میں عرض کر سکوں۔ واقعہ کی طرف ذرا آ جائیں آپ حضرات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت علی المرتضی، ذرا اونچی آواز سے، حضرت علی کے بیٹے، علی المرتضی کے بیٹے، علی المجتبی کے بیٹے۔ علی ہمارے امام ہیں یا نہیں؟ علی ہمارے امام ہے۔ علی کو سنی امام مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ذرا اونچی آواز سے مانتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں جی، ایک مرتبہ سارا مجمع بولے علی ہمارا امام ہے۔ امام، ہاتھ اٹھا کے ذرا ہاتھ اٹھا، علی ہمارا امام ہے۔ تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم علی کو بھی امام مانتے ہیں اور علی کے امام کو بھی امام مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ سمجھے نہیں ہیں؟ علی نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ ان کا نام نامی ہے سیدنا صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ۔ اور سنیوں کا جو مسلک ہے، جو مذہب ہے، جو عقیدہ ہے، اس پر آپ خدا کا شکر ادا کریں اس بات میں کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت نبی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات بھی کہنے والا ہے، شہنشاہ خطابت و تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی میں حضرت کا ذکر کر رہا تھا کہ میرے بابا تشریف لا رہے ہیں، پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ تو اب انشاءاللہ گفتگو میں مزید اختصار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ قاضی مطیع اللہ صاحب، زندہ باد۔ تیرا حسین میرا حسین، واہ حسین، واہ کربلا کا شاہ حسین، حسین، واہ تیرا حسین میرا حسین، حسین، واہ حسین۔ نعرہ
خوشیوں تمہیں مبارک ہو۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے میں کسی کو گالی دینا ثواب نہیں، سب کو شتم کرنا ثواب نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، زبانی نہیں دل و جان سے عزت کرتے ہیں۔ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صحابہ کی محبت بھی ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے، اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم دونوں سے محبت نہ کریں۔ آپ حضرات دونوں سے محبت کرتے ہیں نا؟ الحمدللہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، بلکہ ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے کی بھی گارنٹی دے سکتے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک جب سے اللہ نے ہمیں گویا کیا ہے، جب سے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لطف کی قوت عطا فرمائی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی الحمدللہ نہ کسی صحابی کی گستاخی کی ہے، نہ اہل بیت نبی کی گستاخی۔ سبحان اللہ۔ اتنا اعلیٰ عقیدہ مجھے اور آپ کو اللہ نے نصیب فرمایا۔ الحمدللہ، آپ سب کہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ہمارے مسلک کی بنیاد سب کو شتم نہیں ہے، ہمارا سینہ دونوں کے بارے میں صاف ہے۔ تفصیلی گفتگو حضرت فرمائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کس کے؟ حضرت علی ہمارے امام ہیں یا نہیں؟ ہمارا امام ہے۔ مقتدا اور پیشوا ہیں یا نہیں؟ رہبر و رہنما ہیں یا نہیں؟ تو جب حضرت علی ہیں صرف ہم نے انہی کو امام ماننا ہے یا علی کے امام کو بھی امام ماننا ہے؟ علی کا امام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے ہم نے علی کو بھی مانا، علی کی امامت کو بھی مانا، علی کے امام کی امامت کو بھی تسلیم کیا۔ الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادر ہے، تو جو بیٹا ہوگا وہ بزدل ہوگا نہیں، حسین بزدل ہوگا نہیں، بزدلی تو قریب سے نہیں گزری۔ جو خالص سید ہوتا ہے، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے مولانا خدا بھائی صاحب رحمہ اللہ، فرماتے تھے خالص سید کی نشانی کیا ہے؟ ایک تو حسین ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اس کو حسن عطا فرمائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ سخی ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ وہ بہادر ہوگا۔ تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں تو ایک چوتھی بات بھی محسوس کرتا ہوں خالص سید کے اندر۔ فرمانے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ جتنے اعلیٰ اور عمدہ اوصاف اور اخلاق خون نبی میں پائے جاتے ہیں کسی میں نبی نہیں پائے جاتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ تو سید السادات ہیں، سادت السادات ہیں، یہ تو جتنے سید ہیں ان کے بھی سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط آتا ہے مدینہ منورہ میں اختصار کے ساتھ۔ خط کس کا آتا ہے؟ یزید کا خط آتا ہے مدینہ منورہ میں گورنر کے پاس۔ گورنر کون ہے؟ ولید بن عتبہ۔ اس کے پاس خط آتا ہے اور وہ خط پڑھتا ہے۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ مدینہ میں حسین کو مجبور کرو، عبداللہ بن عمر کو مجبور کرو، عبداللہ بن زبیر کو مجبور کرو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو مجبور کرو،
ان کو کس بات پہ مجبور کرو کہ یزید کے لیے بیعت کریں مدینہ کے گورنر کے ہاتھ پر. ان کو اس بات پہ کیا کرو؟ مجبور کرو. ان حضرات کو مجبور کرو. اور یہ خط یزید نے کب لکھا دمشق سے؟ یہ اس وقت لکھ رہا ہے جب ہمارے ایک اور امام مدبر سیاست حضرت سیدنا امیر معاویہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، اونچی آواز سے کہو ذرا، رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے اور یزید تخت پہ بیٹھ جاتا ہے. اس وقت خط لکھتا ہے مدینہ کے گورنر کو کہ ان کو بیعت پر مجبور کرو. وہ ایک آدمی بھیجتا ہے مسجد نبوی میں. پتہ چلتا ہے کہ دو حضرات وہاں موجود ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دو حضرات وہاں موجود ہیں. بلا لیا، اور جب بلایا تو بلانے والوں کو کہا کہ چلے جاؤ تم، ہم آ رہے ہیں، تم جاؤ، ہم ملاقات کر لیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کیا کہا؟ یہ وقت گورنر کے بیٹھنے کا نہیں ہے، ہمیں اس وقت ولید بلا رہا ہے. تو کچھ سمجھ آتا ہے کہ کوئی انقلاب آیا ہے. یہ اندازہ کون لگا رہے ہیں؟ حضرت حسین. ذرا واقعہ کو یاد رکھیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لگتا ہے ایسے میرا اندازہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. یہ گورنر ہمیں بلا رہا ہے اور یہ ہمیں بیعت پہ مجبور کرنا چاہتا ہے. جو کچھ خط میں تھا وہی اندازہ حسین لگاتا ہے اور وہ اندازہ بالکل درست نکلتا. یہ ہے حسین، یہ ہے خون نبی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کئی نوجوانوں کو لے کر گورنر کے پاس چلے جاتے ہیں. کہا کہ باہر کھڑے ہو جاؤ، جب میں مدد کے لیے تمہیں کہوں تو اس وقت فوراً مدد کے لیے تیار ہو جانا کہ اندر جا کر کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. مدینہ کا پہلا گورنر مروان تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا، جبکہ ان کی آپس میں پہلے بنتی نہیں تھی. یہ وہاں موجود تھا، مشورہ کرنا چاہتا تھا موجودہ گورنر کے کیا کیا جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے. ولید نے کہا یہ خط ہے یزید کا، اس کو پڑھے. آپ پڑھ کے سنایا اور کہا آپ بیعت کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار نہیں کیا بلکہ جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا مجھ جیسا آدمی چھپ کر کمرے میں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ کہیں گے. بہادر آدمی کا کام چھپ کر کام کرنا نہیں ہوتا. چھپ چھپا کے ہم کام نہیں کر سکتے. یہ کام جو ہے سب کے سامنے ہوگا. اگر ہوگا تو میں چھپ کر یہ کام نہیں کر سکتا. تو کہا اچھا پھر؟ کہا کہ پھر دیکھتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں، اس وقت نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ ابھی مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے. مروان نے کہا کہ اگر حسین یہاں سے اس کمرے سے ایک مرتبہ چلا گیا یہ کبھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لہذا مجبور کرو، ذرا توجہ فرمائے، مجبور کرو حسین کو یا تو بیعت کرے اور یا حسین کو یہیں پہ قتل کر دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مروان کو چھاڑا. ولید بن عتبہ اگرچہ یزید کا گورنر تھا لیکن ایک بات یاد رکھیں، حکومت چاہے کسی کی ہو لیکن دل والے ہمیشہ اہل بیت نبی سے محبت کریں. سبحان اللہ. حکومت چاہے جس کی بھی ہو. تو ولید نے مروان کو کہا اس سے بہتر ہے میری گورنری ختم ہو جائے، میری حکومت ختم ہو جائے، مجھے دنیاوی عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن حسین جیسے شخص کو میں قتل نہیں کر سکتا.
یہ محبت ہے۔ ہمیں بھی اہل بیت نبی سے کیا کرنی چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے۔ آپ اہل بیت نبی کا پرچار کریں، آپ ان کا تذکرہ کریں، کسی کو تذکرے کا ٹھیکیدار نہ بنیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اتنا تذکرہ کریں اہل بیت نبی کا کہ ناسبیت ختم ہو جائے، خارجیت ختم ہو جائے، یہ بھی ختم ہو جائے۔ ہمارا کام دفاع صحابہ بھی ہے اور ہمارا کام دفاع اہل بیت نبی بھی ہے۔ یہ ہے جامعیت اہل سنت والجماعت میں۔ ولید نے کہا میں قتل نہیں کرتا۔ حضرت حسین قصہ مختصر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمائے اہل و عیال کے مدینہ سے مکہ پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ پہنچا، بہت سارے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی مکہ پہنچ گئے، عبداللہ بن عمر بھی مکہ پہنچ گئے، یہ سارے حضرات مکہ المکرمہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خطوط کے سلسلے کا ایک تانتا بن جاتا ہے۔ کہاں سے خطوط آنے لگ جاتے ہیں؟ کوفہ سے، عراق سے، کوفہ سے 150 خطوط۔ ابھی آپ مکہ میں تھے کہ کوفہ والوں کے پہنچ گئے، اور صرف خطوط ہی نہیں پہنچے بلکہ وفود بھی پہنچے، خطوط بھی پہنچے اور وفود وفد بھی پہنچے، اور سب کی زبان کیا تھی؟ عراق آپ کا منتظر ہے، کوفہ آپ کا منتظر ہے، آپ آئیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ بنائیں گے، آپ کو بادشاہ بنائیں گے، یزید کی حکومت کو ختم کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ یہ اس میں لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی تھا یہاں کے باغات آپ کے منتظر ہیں، نہریں منتظر ہیں، دریائے فرات منتظر ہے، یہاں کا سبزہ منتظر ہے، ہر چیز آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ تشریف لائیں۔ یہ خطوط کا مضمون تھا، مشترکہ مضمون تھا۔ حضرت نے یہ کمال دانشمندی کا ثبوت دیا۔ ایک ہوتی ہے تقدیر، ایک ہے تدبیر۔ تدبیر کمال کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں گئے، مسلم بن عقیل جو چچا زاد تھے۔ حضرت عقیل کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی کے بولے، حضرت عقیل کون ہے؟ میں عقیل کی بات پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عقیل تو حضرت علی کے بھائی ہے، تو مسلم بن عقیل چچا زاد ہوئے نا، تو چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا، کوفہ جاؤ، وہاں کے حالات دیکھ کر، وہاں کا ماحول دیکھ کر تو خوشگوار ہے، موافق ہے، سازگار ہے، تو مجھے خط لکھنا، میں آ جاؤں گا، اور اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گا۔ یہ حضرت نے، مورخین لکھتے ہیں، بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے، فیصلہ بڑا عمدہ فرمایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، بڑا مختصر کر رہا ہوں واقعہ، مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، وہاں کون اس وقت گورنر تھا؟ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تو اہل بیت نبی کی محبت ویسی دل میں سمائے ہوئے تھے۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے، وہاں کے لوگوں نے مرحبا کہا، وہاں کے لوگوں نے حضرت حسین کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت نے خط لکھا مسلم بن عقیل نے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، کوفہ کے لوگ منتظر ہیں۔ خط کہاں پہنچا؟ مکہ المکرمہ۔ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہے، لیکن مکہ پہنچا نہیں ہے، راستے ہی میں خط پہنچ گیا۔ یہ خط جو ہے، یہ خط مکہ پہنچا، دوسرا خط ہے وہ راستے میں پہنچا، لیکن یہ خط مکہ المکرمہ پہنچا، روانہ ہو گیا کہ حالات خوشگوار ہیں۔ حضرت چلنے لگے، کئی صحابہ اور غیر صحابہ تابعین نے آپ کو یہ مشورہ دیا، آپ کوفہ نہ جائیں، یہ کوفہ کے لوگ وہ ہیں، عراق کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے والد سے وفا نہیں کی، آپ کے والد ماجد حضرت علی سے وفا نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ
آپ کے بھائی حضرت حسن سے وفا نہیں کی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ کیسے وفا کریں گے؟ آپ نہ جائیں۔ ان روکنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عباس تھے، ان روکنے والوں میں اور بھی بڑے بڑے حضرات تھے۔ فرس تک شاید آپ کو راستے میں ملتا ہے، وہ بھی روکنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے تو بالآخر 2 مرتبہ مشورہ دینے کے بعد جب آپ نہیں روکے تو یہ بھی فرمایا، کیا اگر آپ فیصلہ نہیں بدلنا چاہتے تو کم از کم میرا ایک مشورہ ہے، آپ اکیلے جائیں، بچوں کو نہ لے جائیں، عورتوں کو نہ لے جائیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا میں نے جانا ہے، میرے پاس مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، وہاں کے لوگ منتظر ہیں اور ایک اسلامی خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی اور وہ کی شرعی اصولوں پر استوار ہوگی اور بہترین نظام چلے گا، فسق و فجور ختم ہوگا اور ایک ظالمانہ حکومت ختم ہو جائے گی اور اسلامی حکومت، امن والی حکومت قائم ہو جائے گی۔ کون نہیں چاہتا کہ قرآن کی حکومت ہو؟ کون نہیں چاہتا سنت کی حکومت ہو؟ کون نہیں چاہتا خلفائے راشدین کی طرز پر حکومت ہو؟ آپ بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ابو بکر جیسی حکومت قائم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ حضرت عمر جیسی حکومت قائم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ حضرت عثمان غنی کی حکومت جیسی حکومت قائم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ حضرت علی کی حکومت جیسی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ یہی تو تھا کہ نانا کا دین یہ دستور بنا لیا جائے، میرے نانا کا دین یہ قانون بنا لیا جائے، قرآن کو سنت کو قانون بنا لیا جائے۔ حضرت حسین دین کو نافذ کرنے کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے گئے تھے، دنیاوی عہدے طلب کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، دنیا کی ہوس میں نہیں گئے تھے، دنیا کا حرص نہیں تھا ان لوگوں میں۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کا خون مال جمع نہیں کرتا، مال لٹاتا ہے۔ مال جمع نہیں کرتا، مال لٹاتا ہے۔ اگر مال پیغمبر کا خاندان بھی جمع کرے اور ہم جیسے کم درجے کے لوگ بھی مال جمع کریں تو پھر نبی کے خون میں اور عام خون میں کیا فرق رہ جائے؟ اس لیے یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں کہ سلطنت کو حاصل کرنے گئے تھے۔ نہیں، سلطنت کو نہیں، قرآن و حدیث کے قانون کے نفاذ کے لیے گئے تھے، تنفیذ احکام الہیہ کے لیے گئے تھے۔ یہ بات آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو مشکل تو نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یاد رکھیں آپ۔ اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں مرنے سے پہلے بھی دکھا دیا ہے کہ اسلام کا قانون نافذ ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ مرنے سے پہلے میرے رب نے دکھا دیا۔ سب کہیں الحمدللہ۔ یہ بات جامعہ کے کتب خانے میں ہو رہی تھی، اتنی کتابیں وہاں موجود تھی، بہت زیادہ کتابیں ہمارے کتب خانے میں موجود تھی، سارا کتب خانہ بھرا ہوا تھا۔ تو اس وقت ہمیں جب خبر پہنچی کہ الحمدللہ بڑی بڑی طاقتوں کو درویشوں نے پاش کر کے رکھ دیا ہے، چلے چپوا کے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماکیت کو کی مغلوب کر دیا اور روحانیت کو غالب کر دیا، لا الہ الا اللہ کو غالب کر دیا۔ جو مظلوم تھے، ضعیف تھے، اللہ نے ان کو آج قوی بنا دیا، آج طاقتور بنا دیا ہے۔ رب نے ایسا ہے یا نہیں؟ اور آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کیا کہ یہ جو غلبہ ہوا ہے، یہ جو غلبہ ہوا ہے جی، یہ جس کی اولاد نے غلبہ کیا ہے، جنہوں نے غلبہ کیا ہے، جس کی اولاد غالب ہوئی ہے، ان کے باپ کا نام بھی عمر تھا۔ سبحان اللہ، ان کے باپ کا نام بھی عمر تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے عمر والے ہمیشہ کامیاب اور غالب رہتے ہیں۔ بلکہ امام جلال الدین سیوطی نے تو تاریخ الخلفاء میں عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اگر کسی نوجوان کو خواب کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہو اور شیطانی اثرات پڑ جاتی ہو،
وہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ دل کے اوپر انگلی کے ساتھ یہ لکھ لے، عمر ساری رات مزے کرے، شیطان قریب ہی نہیں آئے گا، ساری رات مزے کرے۔ اور ایسا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، واللہ الذی نفسی بیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر جس گلی اور کوچے سے تیرا گزر ہو جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ کسی نے فرمایا؟ اللہ کے نبی۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت حسین کوفہ میں کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دنیاوی حکومت، عہدے، پیسہ، جی زمینیں، کچھ نہیں، دین کو نافذ کرنے چاہتے ہیں، دین کو غالب کرنے چاہتے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، نانا کے دین کا درد لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کوفہ کا سفر جاری ہی کرتے ہیں، چند منازل پہ پہنچتے ہیں۔ کوفہ کے اندر جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل آ چکا ہے، یزید کو خط لکھا گیا، یزید نے مشورے کیے، یزید نے گورنر ہی بدل دیا۔ نرم گورنر کی صورت نہیں ہے جو اہل بیت کے ساتھ نرمی کرے، نرم گورنر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو سخت گورنر چاہیے جو اہل بیت نبی وہ چاہے وہ قتل بھی کر دے لیکن ہماری حکومت بچ جائے۔ یہ تھا دمشق سے آرڈر، جب پہنچتا ہے تو وہ گورنر ہی بدل دیتا ہے۔ بصرے کا گورنر اس کو کہتا ہے کہ تو کوفے میں چلا جا، عبید اللہ بن زیاد۔ جب عبید اللہ بن زیاد گورنر بن کے آتا ہے، یہاں کے حالات بدل دیتا ہے۔ مختصر کروں کیونکہ ٹائم مجھے بہت اختصار کے ساتھ دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا، اچھا تم یہاں حسین کے لیے بیعت لینے آئے ہو، لے کر جاؤ اوپر چھت کے اوپر، قصرے عمارت کے اوپر لے جاؤ، چھت پر لے جاؤ، محل کی چھت پہ لے جاؤ اور وہاں قتل کر دو اور قتل کر کے نیچے پھینک دو۔ یہ شہادت کس کی ہو رہی ہے؟ شہادت ہو گئی۔ مسلم بن عقیل نے اس سے پہلے کہ آپ کو شہادت ملتی ایک آدمی سے وعدہ لیا تھا ایک خط لکھ دینا حضرت حسین کی طرف کہ یہاں کے حالات ہمارے حق میں، اس نے یہ وعدہ پورا کیا۔ حضرت حسین کو راستے میں خط ملا، آپ رونے لگے کہ مسلم بن عقیل کی جب شہادت پہنچی تو آپ رونے لگے کہ کوفہ کے لوگ کیسی ہیں، ہمیں خود بلاتے ہیں اور خود ہی ہمارے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ ادھر سے فوج پہنچ جاتی ہے، پولیس پہنچ جاتی ہے، پہلے حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر یہ پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا افسر وہ 4000 کا لے کر پہنچتا ہے۔ میدان کربلا میں بڑا اختصار کر رہا ہوں، میدان کربلا میں یہ 7 کو کیا ہوا، 8 کو کیا ہوا، یہ چھوڑ دیں اب 9 کی بات کریں کیونکہ بہت مختصر کر رہا ہوں۔ 9 کی بات کریں، 9 کی جو گفتگو ہوتی ہے آمنے سامنے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو حضرت حسین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پیر نماز تم علیحدہ پڑھو، ہم علیحدہ پڑھیں گے۔ وہاں کے دشمن بھی کہتے ہیں کیا کہ گورنر کے سنو، کیا گورنری اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے، عہدے اور چیز ہے، لیکن اے حسین ظہر کی نماز اگرچہ ہم آپ کے مخالف ہیں لیکن آپ کی ابتدا میں ادا کریں۔ ظہر کی نماز کس کے پیچھے سب نے پڑھی؟ پھر آمنے سامنے ہو گئے۔ فرمائے ایک رات مجھے دے دو، 3 دن پانی بند کیا، ایک رات مجھے دے دو، میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، ساری رات نوافل میں، تہجد میں، قرآن کی تلاوت میں حضرت گزارتے رہے، استغفار میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے سب کچھ کرتے رہے۔ اور جب صبح ہوئی، صبح دن کون سا تھا؟ 10 محرم اب یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا کون سا؟
اس کے بارے میں پہلا قول مورخین نے لکھا یوم الجمعہ، یہ جمعہ کا دن تھا، وکیلا یوم السبت، بعض نے کہا یہ ہفتے کا دن تھا، لیکن راجح قول کے مطابق وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمنے سامنے آ گئے اور ان کا پانی بھی بند ہے، لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت حسین کے اوپر پہلا تیر کس نے چلایا؟ اس کا نام ہے شمر ذل جوشن، اس نے پہلا تیر چلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور میں یہ نہیں بتاتا کہ شمر اصل میں کون سا کیا تھا اور اس کا کس کے ساتھ تعلق تھا، یہ وہ شخص تھا جو حضرت علی کی حیات میں حضرت علی سے محبت کے دعوے کیا کرتا تھا۔ اس نے حضرت حسین پر سب سے پہلا تیر چلایا، اس نے چلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ 10 آدمیوں کو اکٹھا بھی کرنے والا یہی ہے، حضرت پر حملہ کروانے والا بھی یہی ہے، شہید کرنے والا بھی یہی ہے، کرانے والا بھی یہی ہے۔ لیکن شہادت سے پہلے آپ ذرا توجہ فرمائیں، چھوٹے بیٹے عبداللہ کو اٹھایا کہ میں اس سے پیار کروں حضرت حسین نے، تو چھوٹا بیٹا گود میں لے کر بیٹھے ہیں۔ ایک بدبخت نے یزیدی فوج میں سے تیر مارا، اس نے اس گود والے بیٹے کو بھی شہید کر دیا۔ اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام عبداللہ۔ بعض نے اس کو کہا یہ علی اصغر ہے، محققین نے کہا یہ علی اصغر نہیں ہے، علی اصغر نام ہے، علی زین العابدین کا محققین کا یہ قول ہے۔ وہ شہید نہیں ہوئے، وہ زندہ رہے اور کافی عرصہ زندہ رہے۔ اس جنگ میں کون کون شہید ہوئے؟ حسین کے یہ 2 بیٹے، ایک کا نام عبداللہ اور ایک بڑا بیٹا تھا، اس کا نام تھا علی اکبر، وہ بھی شہید ہوئے۔ خاندان کے 18 آدمی اور لشکر کے 72 آدمی یہاں شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیاسے پر اور آخر میں اکیلا بچنے والا اس کے اوپر حملہ کر دیا، خیموں کو آگ لگا دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی شہادت پیش نہیں کی، اپنی بھی پیش کی، اپنی اولاد کی بھی پیش کی، اپنے بھتیجوں کی بھی پیش کی ہے، اپنے بیٹوں کو بھی پیش کی ہے، خاندان کے افراد کی، عقیل کے بیٹوں کی شہادت بھی پیش کی ہے، حسن کے بیٹے قاسم کی شہادت بھی پیش کی ہے۔ یہ وہ میدان کربلا ہے۔ لیکن اتنا کر دیتے کہ شہید کر دیتے نا، تو پھر بھی یہ تھا کہ ہم سوچتے کہ مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا، ظالموں نے شہید کر دیا۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد نے تو حد کر دی، اس نے کہا جب حسین کو شہید کر دینا تو لاش کو نہ چھوڑنا بلکہ 2 کام اور بھی کرنا۔ نمبر 1، گھوڑوں کی ٹاپوں سے یعنی پاؤں سے حضرت حسین کی لاش کو روندنا بھی، یہ بھی ظلم کیا گیا۔ دوسرا کام لاش کے ساتھ یہ کرنا کہ حضرت حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس کوفہ گورنر ہاؤس میں لانا، یہاں میرے سامنے لانا۔ چنانچہ ان بدبختوں نے گھوڑے بھی دوڑائے حضرت کی لاش پر، وہاں ساتھی جتنے شہید تھے ان پر بھی گھوڑے دوڑائے اور سر بھی کاٹا، اور سر کاٹ کے کہاں لے گئے؟ کوفہ میں۔ عبید اللہ بن زیاد چھڑی پھیرنے لگا اور حضرت حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی پھیرنے لگا۔ 2 روایتیں ہیں وہاں پر۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے جی۔ دوسری روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، اور ممکن ہے کہ دونوں وہاں موجود ہوں اور دونوں نے کہا ہو، کیونکہ روایات دونوں کے بارے میں آتی ہیں۔ کہا کیا؟ عبید اللہ بن زیاد یہ چھڑی ہونٹوں سے الگ کر، کڑک کے کہا، درخت کے کہا، جرأت کے ساتھ کہا، بہادری کے ساتھ کہا، یہ ہونٹوں سے الگ کر لے۔ اس لیے کہ ہم نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہی ہونٹوں پر محمد مصطفیٰ نے بوسے دی۔ سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میں نے جتنا بیان کرنا تھا میرا وقت ختم ہو گیا، لیکن آخر میں ایک حدیث سناتا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر، میرے بات کہیں روایات میں خلط نہ کر دینا، ایک موقع پر صرف حضرت حسین کندھے پر تھے، دوسری روایت ہے واقعہ الگ ہے، کیا ایک کندھے پر حسن تھے، دوسرے کندھے پر حسین۔ یہ 2 واقعات
الگ ہے. میں دونوں کو جلدی جلدی عرض کر دوں. ایک کندھے پر حضرت حسن، ایک کندھے پر حضرت حسین. صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا کہ کیا دیکھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی حسین کا بوسہ لیتے ہیں. سبحان اللہ. اتنی محبت نبی علیہ السلام کی. صرف بوسہ ہی نہیں لیا بلکہ ساتھ دعا بھی فرما دی ہے. کیا فرمایا؟ اللہم انی احبہما، اے اللہ بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کر. آگے فاحبہما، اے میرے پروردگار تو بھی ان سے محبت کر. سبحان اللہ. اور ساتھ فرمایا تیسرا جملہ واحب من یحبہما، یہ آپ کے لیے ہے میرے لیے ہے. اور ہم انشاءاللہ اس عقیدے پر قائم ہیں. ذرا توجہ کریں، مولانا کا بیان شروع ہونے والا ہے، حضرت کا بیان شہنشاہ کتابت کا شروع ہونے والا ہے، میری حدیث ختم ہونے والی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کیا آخری جملے پر توجہ کریں کہ میں پھر پڑھتا ہوں اس کو. اے اللہ میں ان دونوں سے آواز سے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ تو بھی ان دونوں سے. اور تیسرا جملہ قربان جائیں کیا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، میرے پروردگار قیامت تک آنے والے جتنے لوگ حسن و حسین سے محبت کریں، اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر. سبحان اللہ. اللہ تو ان سے بھی کیا کر محبت کر. نہیں سمجھے آپ حضرت؟ اچھا، حضرت حسین اکیلے ایک مرتبہ کندھے پر اکیلے، تو ایک اعرابی آیا، دیہاتی صحابی آیا اور دیکھ کر کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ نعم المرکب یا نعم المرکب رکبت یا غلام، نعم المرکب رکبت یا غلام. بڑا خوش ہوا وہ صحابی، دیہاتی صحابی. کیا اے لڑکے کس کو کہا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. اے لڑکے کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے، سواری بڑی اچھی ملی. سبحان اللہ. سواری بڑی اچھی ملی. کیا بات ہے، سواری بڑی اچھی ملی. اچھی ملی ہے. سواری اچھی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اس سواری کی تو سواری اچھی ہے، لیکن خود اس وقت جس کو سواری حسین نے بنایا ہے تو یہ خود انہی کی جو سواری ہے. پہنچے نہیں آپ، نہیں پہنچے. سمجھ آ گیا جی؟ حسین کی سواری خوب ہے، بہت اچھی ہے. اچھا حسین کی سواری بہت اچھی ہے، خود یہ ہستی محمد مصطفیٰ نے جس کو سواری بنایا سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ پورا مجمع نام لے. نعرہ تکبیر، آجو تک ختم نبوت، مصطفیٰ کا ہم سفر، نبی علیہ مصطفیٰ کا ہم سفر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کو، کیا فرمایا؟ وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، فرمایا اے میرے صحابی دیہات کے رہنے والے، اس سواری بڑی اچھی تجھے لگ رہی ہے. میں تجھے ایک چیز اور بتاؤں، کیا اس سواری کا جو سوار ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ. سبحان اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.